وسیع صدارت اور معزز حاضرین، میں ظہور صاحب کا یقیناً شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سابقہ روایات کو توڑ کر مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ یہاں تو کئی برسوں سے تقریبات ہوتی ہیں کہ مجھے کبھی ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس بار انہوں نے مجھے اس کے اہل سمجھا، میں اس کے لیے یقیناً شکر گزار ہوں۔ آج دراصل آئی بی کالج پانی پت میں میرے نئی مجموعہ کلام ریزہ وجود کی رسم اجرا تھی۔ جب انہوں نے ذکر کیا کہ یہ تقریب ہے تو اس میں شامل ہونا میرا اخلاقی فرض بھی تھا۔ مجھے آپ صاحب سے بے حد محبت تھی، بے حد لگاؤ تھا۔ اب میری درخواست پر انہوں نے 31 دسمبر کو تاریخ مقرر کی ہے۔ یہ واقعہ خوشی کی بات ہے کہ ان کی یاد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن اگر یہ روایت ڈالی جائے کہ کسی ادیب کی تقریب، اس کا احترام اس کی زندگی میں ہو تو وہ نہایت ہے، تاکہ اسے احساس ہو میں صرف سماج میں رہتا ہوں، میں جن لوگوں کی ترجمانی کرتا ہوں ان کے میرے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ صحیح فرق تو ایک شاعر کی عوام ہوتے ہیں، بعض اور حضرات ہوتے ہیں۔ اس روایت کو اور ختم کیے ہوئے نہیں، ہمارے ملک میں ایسی تقریبات نہیں ہوتی جو ایک شاعر یا افسانہ نگار کی زندگی میں ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں۔ وہ ہوتی ہیں جہاں شاعر صاحب رسوخ ہے، وہ اس کا انتظام خود ہی کر دیتا ہے۔ ورنہ حق بات یہ ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں وہ ہمیشہ نظر انداز ہوتے رہے ہیں، اور جیسے ہمارے یہاں سلسلہ ہے میرا خیال ہے ایسا ہی چلتا رہے گا۔ یہ بہرحال عابد صاحب کے بارے میں میرا کوئی تنقیدی مضمون تو نہیں ہے، اس میں مجھے اعتراف ہے کہ میں ان کے ساتھ شاید زیادہ انصاف نہیں کر سکا۔ ان کے بارے میں اگر لکھنا ہو تو میں پورا مجموعہ لکھ سکتا ہوں۔ ان کے میرے ذاتی تعلقات کو 40 برس کے تھے۔ کئی پہلو ایسے ہیں جن پر بڑی تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تھوڑے سے مقالہ میں وہ باتیں سما نہیں سکتے۔ بہرحال چند تاثرات ہیں، میں ان کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ غالباً 40 برس پہلے کی بات ہے جب دروازے پر کسی نے آواز دی۔ یہ آواز غیر مانوس تھی۔ میں نے دروازے پر جا کر خیر مقدم کیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے تعارف کے لیے درخواست کرتا، انہوں نے خود ہی کہہ دیا میں عابد مناوری ہوں۔ چند روز قبل پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ ایک مشاعرہ میں آپ کا کلام سنا تھا جو مجھے بے حد پسند آیا۔ آپ سے ملنے کی خواہش تھی جو مجھے یہاں پھیل جلائی۔ مجھے بھی شعر کہنے کا شوق ہے۔ میرا گھر ایسا نہیں تھا جو کسی مہمان کے بیٹھنے کے قابل ہوتا، پھر ایسا مہمان جس کی عادات و خصائص سے میں واقف نہیں تھا۔ میں عابد صاحب کے ساتھ ایک چائے کی دکان پر چلا گیا۔ ہم لوگ چائے بھی پیتے رہے اور شاعری کا دور بھی چلتا رہا۔ عابد صاحب نے پنجابی کے زیادہ اشعار سنائے جو انہوں نے کالج کے ابتدائی ایام میں کہے تھے۔ یہ اشعار اسی قسم کے تھے جیسے جوانی کی ابتدائی منزلوں میں کہے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے اردو کے اشعار بھی سنائے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس میدان میں ابھی قدم رکھ رہے ہیں۔ عابد صاحب اسی محلے کی دوسری گلی میں ایک کرائے کے مکان پر اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ملاقاتوں کا سلسلہ یہ شروع ہوا تو وہ مقام بھی آ گیا کہ ہم ایک دوسرے میں جذب ہو گئے۔ عابد صاحب کو اردو شاعری کے ساتھ جنون کی حد تک محبت تھی، حالانکہ وہ ہندی کے طالب علم رہے تھے۔ اسی جنون کے تحت وہ گوری نندن سنگھ بالی کو مکمل طور پر عابد مناوری میں تحلیل کر چکے تھے۔ عابد صاحب نے بعد میں میرے غریب خانہ کے متصل کرائے پر مکان حاصل کر لیا، اس لیے ظاہری طور پر ظاہری دوری بھی ختم ہو گئی۔ وہ شام کو اکثر میرے پاس ہوتے، بے تکلف میری ڈاک کا بھرپور جائزہ لیتے
ان میں بے شمار خطوط بھی ہوتے اور اعزازی اردو رسائل بھی۔ وہ سب سے پہلے ان رسائل کا پتہ لکھتے اور اپنا کلام اشاعت کے لیے ارسال کرتے۔ ان کی شہرت میں اردو رسائل نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ ریاست میں ہونے والے مشاعرے بھی اس سلسلے میں معاون ثابت ہوئے۔ ایسے بے شمار مشاعرے تھے جو انہوں نے میرے ساتھ پڑھے، ریاست میں بھی اور ریاست سے باہر بھی۔ انہوں نے اردو شاعری میں اپنی پہچان قائم کر لی تھی۔ جس تیز رفتاری کے ساتھ انہوں نے ترقی کی وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہو۔ گاندھی نگر مستقل طور پر منتقل ہونے سے قبل وہ کئی برس تک میرے پڑوسی رہے، لیکن کبھی ایسا احساس نہیں ہوا کہ وہ الگ دوسرے مکان میں رہتے ہیں۔ وہ کس قدر میرے قریب تھے، میرے پاس یہ بیان کرنے کے لیے موزوں الفاظ نہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو میری نظروں کے سامنے گھوم رہے ہیں۔ میں انہیں محض اس لیے نظر انداز کر رہا ہوں کہ آپ مجھ پر کہیں خود ستائی کا الزام نہ لگائیں۔ اگرچہ آپ مرحوم قبلہ جوش منشیانی صاحب کے تلامذہ میں تھے، لیکن وہ بعض اوقات کئی شاعروں کے ساتھ اس بات کا ذکر بھی کرتے تھے کہ وہ میرے شاگرد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی محبت تھی، خلوص تھا۔ یہ درست ہے کہ میں انہیں ان کے کلام کے بارے میں مشورے دیتا تھا، لیکن وہ مشورے ایک دوست، ایک بھائی کے ناطے ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ جب عابد صاحب کا پہلا مجموعہ کلام بہار غزل کے نام سے شائع ہو کر منظر عام پر آیا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کا انتساب میرے نام تھا، حالانکہ انہوں نے مجموعہ کی طباعت اور اشاعت کے دوران کبھی مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ بہار غزل کی ایک غزل میں یہ شعر بھی شامل تھا: میرے شعروں پہ جھوم کر عابد داد دیتے ہیں عرصہ بھر۔ میں اسے ان کی محبت تسلیم کرتا ہوں اور برجستہ کے نام سے اور بہار غزل کے بعد شمیم گل اور برجستہ کے نام سے ان کے دو شعری مجموعے منظر عام پر آئے۔ ان مجموعوں کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی شاعری روح و ترقی تھی۔ جس طرح ان کی طبیعت شگفتہ تھی، اسی طرح ان کے اشعار میں بھی شگفتگی ہے۔ ان کے اشعار نہایت سادہ اور دل کو چھو لینے والے ہوتے ہیں۔ ان میں خلوص بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ عابد صاحب کا کلام پڑھ کر اس بات پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ اردو شاعری محبت کی زبان ہے، حالانکہ یہ زبان بولنے والے اب بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ شاعری کا یہ دور زوال پذیر دور ہے، اور بالخصوص اردو غزل کے بارے میں یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ لیکن عابد صاحب کے کلام سے یہ بھرم قائم رہتا ہے کہ اردو غزل زندہ ہے اور زندہ رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب عابد مناوری جیسے شاعر کہاں پیدا ہو؟ اب تو وہ لوگ بھی غزل کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں جو شعر کو سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہیں۔ مذکورہ مجموعوں سے ایک اہم بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ عابد صاحب فن کا بے حد احترام کرتے ہیں اور اس کا التزام بھی رکھتے ہیں۔ انہیں فن پر کافی دسترس حاصل ہے۔ اگر فنی طور پر شعر بہت اچھا بھی ہو تو اس میں ایک خدشہ ضرور بنا رہتا ہے کہ وہ شعریت سے محروم نہ ہو جائے۔ لیکن عابد صاحب کے ہاں فنی خوبیوں کے باوجود شعر میں شعریت قائم رہتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی طبیعت میں عمل ہے۔ ان کی شاعری محنت کی شاعری نہیں جو علم کے زور پر کی جاتی ہے۔ انہوں نے بے شمار ایسے اشعار کہے ہیں جو اردو شاعری میں زندہ رہیں گے اور عابد صاحب کا نام بھی زندہ رکھیں گے۔ کسی اچھے شاعر کے کلام کا تجزیہ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی زندگی کا تجزیہ بھی کیا جائے۔ جہاں اس کے کلام میں ماحول کا عکس ہوتا ہے وہاں اس کی اپنی زندگی کی جھلک بھی ہوتی ہے۔ عابد صاحب ایک صاف دل اور صاف گوش شخص تھے۔ میری طویل رفاقت کی وجہ سے اگر انہوں نے میری کسی خامی کو اپنایا تھا تو وہ صاف گوئی تھی۔ وہ کسی کو بھی نہیں بخشتے تھے، بلکہ وہ اپنی کسی کمی یا خامی کا اعتراف کرنے میں بھی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ معلوم نہیں اس کا پس منظر کیا تھا، لیکن ان میں
ایک کمی کو میں نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ وہ کسی بھی غلط بات کے خلاف احتجاج کرنے سے گریز کرتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ ادبی میدان میں کبھی کبھی ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے خاموشی کے ساتھ یہ ظاہر کی دیا۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہیں ہوگا کہ وہ زندگی بھر دوسرے شاعروں کے مذاق کا موضوع بنے رہے۔ وہ ایک بلند قامت شاعر ہونے کے باوجود گھوڑے گھر کے شاعروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کی محفلوں میں شریک ہوتے، اور وہی لوگ ان کا مذاق اڑاتے، ان کے بارے میں تنزیہ گفتگو کرتے۔ اب کس کا ذکر کیا جائے، اس حمام میں سب بے زباندہ ہیں۔ میں کئی بار انہیں اس بات کا احساس بھی کرواتا، لیکن وہ خود پر کی گئی زیادتیوں کو نظر انداز کر دیتے اور بار بار دوسروں کو دہرانے کا موقع دیتے۔ معلوم نہیں کہ یہ ان کا بڑا پن تھا یا سادہ ہوگا۔ اپنی اہلیہ کے انتقال کے بعد وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکے تھے، اور ان کی زندگی کے بکھراؤ کا یہ حال تھا کہ وہ موت کی طرف رینگ نہیں رہے تھے بلکہ لپک رہے تھے۔ ہر وقت ان کی آنکھوں میں کرب اور درد سے پورا آنسوؤں کا ایک سمندر تیرتا رہتا ہے، جس نے انہیں جام و سرور میں ڈبو دیا، اور پھر رفتہ رفتہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی۔ میرے لیے ان کی موت سے زیادہ صدمہ یہ ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے 2 روز تک شدت کے ساتھ مجھے یاد کرتے رہے۔ ان کی زبان پر میرے سوا کوئی دوسرا نام نہیں تھا، لیکن ان کے اہل خانہ میں سے کسی نے بھی اتنی تکلیف گوارا نہیں کی کہ مجھے اطلاع دی جاتی۔ 17 ستمبر کو میں اور جناب طالب احمد ماجد صاحب جب ان کی عیادت کو گئے تو نیم بے ہوشی کے عالم کے باوجود انہیں علم تھا کہ ان سے ملنے کون آیا ہے۔ ہم بجھے ہوئے دل کے ساتھ واپس آ گئے۔ میں 19 ستمبر 1955 کو ان کی آخری رسومات کے سلسلے میں صبح ان کے دولت قدر پر پہنچا۔ جناب پیارے حتاش بھی میرے ہمراہ تھے۔ عابد صاحب کے انتقال کی اطلاع بھی مجھے ایک مقامی اخبار کے ذریعہ ملی تھی۔ جس بلند قامت شاعر کا جنم، ادبی جنم میرے ہاتھوں میں ہوا تھا، اسے انہی ہاتھوں سے نظر آتش کرنے کا فضل بھی مجھے ادا کرنا تھا۔ ان کی زندگی کا ایک نہیں بلکہ 1000 پہلو ہیں۔ اگر انہیں بیان نہ بھی کیا جائے تو بھی ان کے اشعار میں ان کی جھلک ملتی ہے۔ میرے خیال میں ایک اچھا شاعر جو اپنے اشعار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے، اپنے شعروں میں اپنی زندگی کی ترجمانی کرتا ہے، اور اس کے کلام میں ان حادثات کا عکس ہوتا ہے جن سے وہ گزرتا ہے۔ کیونکہ مجموعی طور پر زندگی میں پیش آنے والے حادثات میں یکسانیت ہوتی ہے، اس لیے قاری یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اشعار اس کے لیے کہے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ شاعر کسی دوسرے کے لیے شعر نہیں کرتا، وہ اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ دوسروں کو یہ احساس دلانا کہ اس کے اشعار ان کے لیے ہیں، اچھی شاعری کی معراج ہے۔ میں نے دانستہ طور پر عابد صاحب کے شعری مجموعوں سے کلام کا انتخاب نہیں کیا، اور یہ کام دوسرے مقالہ نگار حضرات کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اشعار کے حوالے کے بغیر بھی اس مقالہ سے ان کی شاعری کی عظمت کا احساس ہو جاتا ہے۔ پھر بھی میں ان کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میرے بیان کی تائید ہو سکے۔ ملاحظہ کیجیے، اپنی اپنی نظر ہے آگے، زندگی پھول کی آنٹا اس نے لکھ بھیجا ہے، یہ پیپل کے پتے پر مجھے، کیا تجھے راس آ گئی بجلی کے پنکھے کی ہوا۔ میری بھی سن مجھے مجبور کرنا ہجرت پر، میری بھی سن مجھے مجبور کرنا ہجرت پر، میں تیری بزم سے اٹھ کر اگر گیا تو گیا۔ میری بھی سن مجھے مجبور کرنا ہجرت پر، میں تیری بزم سے اٹھ کر اگر گیا تو گیا۔
یہ شعر دیکھیے بڑا عجیب سا مختلف شعر ہے. ہم آپس میں مزاجن مختلف تھے، ہم آپس میں مزاجن مختلف تھے، یہی ایک بات تھی جو مشترک تھی. ہم آپس میں مزاجن مختلف تھے، یہی ایک بات تھی جو مشترک تھی. اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات سے جدا چاہوں، میں اپنے دل کے جذبات جو شعروں کی شکل میں ہیں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. میں عابد صاحب کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا. وہ آخری سانس تک میرے دل و ذہن پر چھائے رہیں گے. ایک غزل میں یہ دو شعر ہیں. میں نے غزل کہی اس میں یہ دو شعر آگے، باقی غزل اور تھی. ہم سے بچھڑے بھی تو کہاں عابد، ہم سے بچھڑے بھی تو کہاں عابد، کس جگہ آ کے اختتام ہوا. ہم سے بچھڑے بھی تو کہاں عابد، کس جگہ آ کے اختتام ہوا. ایک عابد سے کتنی رونق تھی، ایک عابد سے کتنی رونق تھی، یہ فسانہ بھی اب تمام ہوا. ایک عابد سے کتنی رونق تھی، یہ فسانہ بھی اب تمام ہوا. ایک اور غزل میں ان کا ذکر خیر اس طرح ہے. ان کے ساتھ جناب رمیش کھوسلا امید اور جناب خمار جلندری کا ذکر بھی ہے. ان کے نام کے ساتھ بھی اب مرحوم لکھا جاتا ہے. ملاحظہ کیجیے، امید ہوں کہ وہ عابد مناوری کے خمار، امید ہوں کہ وہ عابد مناوری کے خمار، میں ان عزیزوں کا دل سے ہوں دیندار بہت. امید ہوں کہ وہ عابد مناوری کے خمار، میں ان عزیزوں کا دل سے ہوں دیندار بہت. اور اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. نام جن کے زندہ و جاوید ہیں، نام جن کے زندہ و جاوید ہیں، ان کو کہیے یہاں جہانی کی